لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 67 وہاں تک میں ترجمہ اور تفسیر بیان کر چکا ہوں۔ آیت نمبر 68 یہ سرا صفحہ نمبر 510 پہ آئیے جی۔ آیت نمبر ہے 68۔ جس مسئلے کی دعوت حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پیش کی، اور جو تبلیغ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں کے سامنے فرمائی، اس دعوت و تبلیغ کا خلاصہ تھا لا الہ الا اللہ۔ فرعون نے بھی اس دعوت کو سن کے کہا ما علمت لکم الہا غیری۔ یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جھگڑا اور اختلاف لا الہ الا اللہ میں تھا۔ اب اللہ رب العزت آیت نمبر 68 میں
اسی مسئلہ توحید کو عقلی دلائل سے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہی الہ ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے استاذ محترم حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن کا مربوط ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ترجمے میں اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑ دیتے ہیں، اور ان کا یہ ترجمہ الہامی ہے۔ انہوں نے آیت نمبر 68 اور اس سے پہلی آیت کو جوڑا۔ آیت نمبر 67 میں کیا کہا؟ من تاب و آمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحین، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے عمل کی۔ تو حضرت نیلوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی جو بنیاد ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے اور مختار کل بھی صرف اللہ۔ اللہ نے اپنی الوہیت پر اپنی انہی دونوں صفتوں کو بطور دلیل پیش کی، اور میں اتنی بار آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا کہ الہ کی دو صفتیں ہیں، عالم الغیب ہونا اور مختار کل۔ یہ صفت کس کی ہے؟ الہ کی، الہ کی۔ جس میں یہ دو صفتیں یا دو میں سے ایک صفت جس میں تسلیم کر لی جائے گی اسے کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا۔ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، بے شک نہ کہے، کہتا رہے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ وہ دو صفتیں ہیں کس کی؟ الہ کی، الہ کی۔ کس کی؟ الہ کی۔ عالم الغیب ہونا صفت ہے الہ کی۔ قرآن نے اس کو جگہ جگہ قرآن نے اس کو بیان کی۔ اور مختار کل ہونا، متصرف ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، یہ بھی صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ یہی دو نظریے ذہن میں آپ رکھیں تو یہ دو نظریے ہر تعظیم کو عبادت بنائیں۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی، یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے؟ عبادت۔ آپ اپنے والد کے سامنے مؤدب ہو کے کھڑے ہو جائیں، یہ کھڑا ہونا عبادت نہیں بنی۔
آپ اپنے مرشد کے سامنے مؤدب ہو کے کھڑے ہو جائیں، یہ کھڑا ہونا عبادت نہیں بنے گی۔ لیکن جب آپ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے تو یہ کھڑا ہونا کیا بن جائے گا؟ کیوں؟ جب والد کے سامنے یا مرشد کے سامنے کھڑے تھے تو یہ عقیدہ ذہن میں نہیں تھا، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ عقیدہ ذہن میں تھا کہ جس رب کے سامنے مؤدب کھڑا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا۔ اس عقیدے نے اس کھڑے ہونے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ یہ جو جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، سنتیں اور نفل پڑھ لیے جاتے ہیں، تو کچھ مسجدوں کے لوگ آخر میں ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی باندھے ہوئے، سلام پڑھا جا رہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی عقیدے نے تو قیام کو عبادت بنایا تھا۔ رب کے سامنے آپ اس عقیدے کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ رب کی عبادت ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ مؤدب اس عقیدے سے کھڑے ہو گئے کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا نبی پاک کی کیا بن گیا؟ عبادت۔ اور کلمے میں آپ اقرار کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی، وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے یہ دو عقیدے ہوں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة ما فوق الاسباب یقدر بها علی النفع والضرر۔ پہلا عقیدہ تسلط غیبی، دوسرا عقیدہ یقدر بها علی النفع والضرر، وہ نفع نقصان پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ العبادت، علامہ ابن قیم کہتے ہیں عبادت کیا ہے؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، یہ عقیدہ رکھنا، یہ سمجھنا بأن للمعبود سلطة غیبیۃ، کہ معبود کو تسلط غیبی حاصل ہے، یقدر بها علی النفع والضرر، وہ نفع نقصان کے پہنچانے پر قادر ہے۔ آگے علامہ کہتے ہیں فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَصْدُرُ بِهَذَا الْاعْتِقَادِ فَهِيَ عِبَادَةٌ۔ ہر پکار، ہر تعظیم، ہر ثنا، نظر، نیاز اس عقیدے سے دی جائے گی تو وہ کیا بن جائے گی؟ یہ تو میں کئی مرتبہ پڑھا چکا ہوں آپ کو، سنا چکا ہوں آپ کو۔ تو اللہ نے بھی آیت نمبر 68 میں اس دعوے کے لیے دلیلیں پیش کی جو دعویٰ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں رکھا تھا، اور جو دعویٰ محمد عربی نے ابو جہل کے سامنے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس کو اللہ عقلی دلیلوں سے ثابت کرنا چاہتے۔ ذرا پہلی دلیل دیکھیے کتنی سادہ سی، ربک یخلق ما یشاء و یختار۔
تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب ہی مختار ہے، پسند کرتا ہے، چنتا ہے۔ یہ صفت رب کی ہے، کیا ہونا؟ پیدا کرنا۔ یہ صفت رب کی ہے، کیا؟ بنانا۔ یہ صفت رب کی ہے، کیا؟ با اختیار ہونا۔ ما کان لہم الخیارہ، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی قدرت نہیں۔ پیدا کرنے والا میں ہوں، مختار میں ہوں، تخلیق کرنے والا میں ہوں، ہر چیز کو بنانے والا میں ہوں، مختار میں ہوں، میرے سوا کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، اور بلند و بالا ہے اللہ، اما یشرکون، ان کے شریک بتانے سے، وہ جو بیان کرتے ہیں کہ فلاں کو بھی اختیار حاصل ہیں اور فلاں بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں اور فلاں بھی نظر و نیاز کے لائق ہیں اور فلاں کا بھی سجدہ ہونا چاہیے اور فلاں بھی ہماری پکارے سنتے ہیں، یہ جتنی باتیں مشرکین بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ جو دو جملے ہیں جو ترازو کو بھر دیتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو یہاں ختم کی، یہ آخری حدیث ہے بخاری۔ اس کے راوی بھی بڑے مسکین طبع صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ، اور امام بخاری نے جو پہلی حدیث لائے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اس کے راوی بڑے جلال والے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق۔ پہلی روایت ان سے اور آخری روایت حضرت ابو ہریرہ سے۔ غالباً امام بخاری طلبہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر ابو ہریرہ جیسی صفتیں پیدا کرو۔ ان کی طبیعت میں جو مسکینی تھی، اپنے اندر وہ مسکینی، عاجزی، تواضع پیدا کرو۔ دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے۔ کلمے اگر رب کو بڑے پیارے ہیں تو ان کلموں کا بولنے والا بھی رب کو پیارا ہو۔ کلمے جو پیارے، دو کلمے ہیں جو رب کو بڑے پیارے ہیں، کلمے پیارے ہوں گے ہیں تو پھر ان کلموں کو ادا کرنے والا بھی کیا ہوگا؟ رب کا محبوب ہوگا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، کوئی دیر نہیں لگتی انہیں ادا کرنے میں، کوئی دیر نہیں لگتی۔ ثقیلتان فی المیزان، کل ترازو میں ثقیلتان، بڑے وزنی ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آیا آدھے ترازو کو بھر دیں، پتہ نہیں وہ ترازو کتنا ہوگا۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ میں اس بات ہے، سبحان اللہ میں نفی ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو یہ میں تھوڑے سامنے کی چھڑ دیتی ہے بحث یار۔ الحمدللہ میں اس بات ہے، سبحان اللہ میں
نفی ہے. چلو اور آسان کرتا ہوں. الحمدللہ میں ہے یہ الحمدللہ ہے. کیا ہے مثلا اللہ خالق ہے یہ الحمدللہ ہے. اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ روزی رساں ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ مختار کل ہے, اللہ نظر و نیاز کے لائق ہے. یہ الحمدللہ ہے. اثباتی صفات, اثباتی. سبحان اللہ نہیں. الحمدللہ ہے. اللہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. سبحان اللہ نہیں. اس کا والد کوئی نہیں, اس کا کنبہ کوئی نہیں, اس کی اولاد کوئی نہیں, اس کا شریک کوئی نہیں, اس کا مثل کوئی نہیں, اسے نیند نہیں آتی, اسے موت. یہ ہے سبحان اللہ. یہ تو ان عالمی سمجھ نہ آوے تھے, پھر اللہ تو ان سمجھائے. میں نے تو بڑے آسان طریقے سے تمہیں دونوں کلمے سمجھا دی. سبحان اللہ کیا ہے؟ نہیں. قرآن پڑھو. قل هو اللہ احد لم یلد نہیں, لم یولد نہیں, لا تاخذہ سنۃ نہیں, اسے نیند نہیں آتی. یہ سبحان اللہ. اسے اونگ نہیں آتی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. پھر لا آ گیا, لا یموت. یہ سبحان اللہ. تو یہاں سبحان اللہ سے مراد کیا ہوگا؟ وہ جو شریک بتاتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کس سے کہانیاں جوڑتے رہتے ہیں, سبحان اللہ. اللہ ان سے کیا ہے؟ پاک ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ, جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اور ہمارے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھا. بھائی مزہ ہی آ گیا. یہ دو صفتیں الہ کی صفتیں. پہلی صفت کہاں ذکر کی؟ آیت نمبر 68 میں. پھر دوسری صفت اگلی آیت میں ذکر کی, وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, تیرا رب جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ, اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں, جو چھپتا ہے سینوں کے اندر اسے بھی جانتا ہے, جو وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے. یہ کون سی صفت آ گئی؟ عالم الغیب. دونوں صفتوں کو اللہ نے ذکر کیا. مختار بھی میں ہوں, خالق میں ہوں, تخلیق کرنا میرا کام ہے, اختیار میرے پاس ہیں. عالم الغیب بھی میں ہوں, سینوں کے راز جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں. شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے. پتہ نہیں شرک کس بلا کا نام ہے. بندہ شرک کر کے باہر نکلے تو اس کے 2 سینگ اگیں اور پتہ چلے بھئی یہ مشرک آ رہا ہے. کیوں مشرک ہے؟ سینگ اگے ہوئے. سینگ نہیں اگتے, نظریہ بتاتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. بار بار نہیں اللہ کہتے, وہی جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے. یہاں بھی کہا جو سینوں میں چھپا ہوا ہے. ربک یعلم, اسے جاننے والا کون ہے؟ تیرا رب. تیرا رب. تو پھر بندہ کرے شہباز کرے پرواز تے ہانے جانے حال دلاں دے, تو یہ شرک نہیں ہے. تو شرک کس بلا کا نام؟ کس بلا کا نام ہے شرک؟ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, تیرا رب جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی تیرا رب جانتا ہے,
جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی بولو تو صحیح رب جانتا ہے۔ جن کے سامنے قرآن ہے وہ ذرا قرآن کی طرف دیکھیں، دوسرے لوگ مجھ پر اعتماد کریں۔ یہ دونوں صفتیں رب نے ذکر کی، مختار میں ہوں، خالق میں ہوں، اختیار میرے پاس ہیں، دلوں کے راز میں جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو میں جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ پھر الہ بھی کون ہے؟ پھر اللہ کے سوا الہ۔ اگر یہ دو صفتیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی، میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، میرے سوا مختار کل کوئی نہیں نا، تو پھر میرے سوا الہ بننے کے لائق بھی کوئی نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے ہیں ثنائیں، اسی کے لیے ہیں کمالات، اسی کے لیے ہیں خوبیاں، اسی کے لیے ہیں تعریفیں، فی الاولی دنیا میں بھی، والآخرہ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ ہمارے حضرت مانا کرتے ہیں خوبیوں سے مراد وہ صفتیں ہیں جو الہ کی صفتیں ہیں، صفات الوہیت، صفات کارسازی، ورنہ تو صفتیں انبیاء میں بھی پائی جاتی، ورنہ تو صفتیں بزرگوں میں بھی پائی جاتی، استاد میں بھی پائی جاتی، کاریگر میں بھی پائی جاتی، کاتب میں بھی پائی جاتی۔ ہم تعریفیں بھی کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں نہیں کرتے، ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے، ان کی صفات کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ رب نے قرآن میں کیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب نے تعریفیں کی، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا اعطیناک الکوثر ورفعنا لک ذکرک۔ تعریفیں تو قرآن بھرا پڑا ہے، میرے آقا کی صفات، میرے آقا کی تعریفیں۔ قرآن نے تو میرے نبی کے یاروں کی صفتوں کا بھی ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ میرے پیارے پیغمبر، تیرے یاروں کی ان تعریفوں کا تو ہم نے تورات میں بھی تذکرہ کیا۔ صحابہ کی تعریفیں قرآن کر رہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صحابہ کی تعریفیں ہو رہی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ صحابہ کی تعریف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تعریفیں ہو رہی۔ تو یہ کہنا کہ اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اس کا پھر سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑی علمی سی بحث ہے جو ہم دور تفسیر میں کرتے رہتے ہیں، یا طلبہ جب ابتدا کرتے ہیں کتابوں کی تو وہاں بحث ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے شیخ نے جو معنی کیا نا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، مزہ نہیں آگے، کوئی شبہ نہیں۔
وہ کہتے ہیں یہاں ساری صفتیں مراد نہیں ہیں، صفات الوہیت مراد ہیں۔ صفات الحمدللہ، اس میں کیا کہیں گے؟ تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں للہ، کس کے لیے؟ وہ کسی نبی میں نہیں پائی جاتی، وہ کسی ولی میں نہیں پائی جاتی، وہ الہ والی صفتیں پائی جاتی ہیں تو صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ ہی میں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے تعریفیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُکْمُ، اور اسی کا راج ہے، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تم نے لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا۔ کیا ہے قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت تو دیکھیں۔ 2-4 آیتوں میں رب کی کتنی صفتوں کو ذکر کرتا۔ خالق میں ہوں، مختار میں ہوں، میرے سوا مختار کوئی نہیں، میں شریکوں سے پاک ہوں، دلوں کے راز میں جانتا ہوں، الہ میں ہوں، دنیا آخرت میں حمدیں میرے لیے ہیں، حکم میرا چلے گا اور سب نے لوٹ کے میری طرف۔ ان الحکم الا للہ، للہ الامر، امر اور حکم اللہ کا چلے گا۔ دھرتی اگر رب کی ہے، زمین اگر رب کی ہے نا، تو پھر اس دھرتی پر حکم بھی رب کا چلے گا، قانون غیروں کا نہیں چلے گا، رب کا قانون چلے گا۔ یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں 51 بندے ایک طرف ہو جائیں، 50 بندے دوسری طرف ہوں، 51 بندے ایک طرف ہو جائیں، کوئی بل پاس کر دیں، اس کا اسلام سے تعلق ہو یا نہ ہو، یا اسلام سے متصادم ہو، چونکہ زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے یہ قانون بن گیا ہے۔ نہ، لہ الحکم، حکم اللہ کا ہے، امر اللہ کا ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ اس کے مقابلے میں کوئی قانون اور دستور بنانا نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کے آئین میں یہ درج ہے کہ پاکستان کا کوئی قاعدہ، کوئی شک قرآن و سنت سے متصادم ہو نہیں ہو۔ حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ۔ حاکم بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ ایک دلیل اللہ نے دے دی۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ سمجھایا، بتایا، سمجھایا، اللہ جب دلائل دینے لگتے ہیں اپنی الوہیت پر، تو پھر اللہ 1-2 دلیلیں نہیں دیتے، پھر اللہ دلائل کی بارش برساتے، حالانکہ ایک دلیل ہی کافی، آکر را اشارہ کافی است، عقل مند بندے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ جو 2 دلیلیں اللہ نے دی ہیں یہ کم ہے دلیلیں؟ ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، ربوں کا یعلم، بڑی زبردست دلیلیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، لیکن پھر اللہ انداز بدل بدل کے اللہ دلیلیں دیتے۔ اب جو اگلی دلیل اللہ نے دی نا، اس کو ہم کہتے ہیں دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، ایسی دلیل عقلی جس کا اعتراف اللہ دشمنوں سے کروا رہا ہے۔ اللہ مشرکین سے پوچھتا ہے تساں دسو، تم بولو، اعتراف کرواتی ہیں اللہ۔ قل، یہاں پوچھنے کے معنی میں، کہہ دیجئے یعنی پوچھیے، کیونکہ آگے سارا خطاب
مشرکین کو ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر پوچھ، ارائی تم، بھلا دیکھو تم، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر اللہ تم پر طاری کر دے رات ہمیشہ، الی یوم القیامہ، رات ہی رات، رات ہی رات، رات ہی رات اللہ تم پر طاری کر دے، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس دن کی روشنی کو لا سکے؟ ہے تمہارا کوئی معبود؟ ہے تمہارا کوئی مشکل کشا جن کے متعلق کہتے ہو ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، یہ گنج بخش ہیں، غوث اعظم ہیں، لجپال ہیں، غریب نواز ہیں، ان کو اختیار حاصل ہیں، جو چاہیں کریں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں رات طاری کر دوں تم پر، ہے تمہارا کوئی مشکل کشا جو تم پر دن کی روشنی لائے؟ افلا تسمعون، سنتے کیوں نہیں ہو؟ یہ استفہام طلبی ہے جی۔ استفہام طلبی کا مطلب ہوتا ہے سنو، سنتے کیوں نہیں ہو یعنی سنو۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھ، اگر اللہ تم پر قائم کر دے النہار، دن، سرمدن، ہمیشہ، الی یوم القیامہ، سورج ڈوبے ہی نہیں، دن ہی دن، دن ہی دن، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رات لا کے دکھائے، سورج غروب کر کے دکھائے؟ کون ہے؟ تسکنون فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، سو جاؤ، رات آ جائے، سو جاؤ، آرام حاصل کرو۔ کون ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ استفہام طلبی ہے، یعنی دیکھو، آنکھیں کھولو، سنو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا، ان کے پاس یہ طاقتیں، یہ قوتیں، یہ ہمتیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں؟ رات اور دن کے نظام کو چلانا، رات کے بعد دن کو لانا، دن کے بعد رات کو لانا، یہ سارے اختیار اسی کے پاس ہیں جو کائنات کا الہ ہے، جو الہ ہے اسی کے یہ اختیارات ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس کو تھوڑا سا، اس مضمون کو تھوڑا سا کھولا، وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رحمت میں سے ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، رات کو بنایا لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام پکڑو، اور دن کو بنایا لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تجارت کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ دن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد رات آ گئی، سارے دن کے تھکے ہوئے لوگ، سارا کام کاج کیا انہوں نے، تھکے ہوئے ہیں، رات آئی، سکون سے سوئے، صبح پھر تازہ دم ہو۔ رات کو سکون کرو، آرام کرو، اور دن میں چلو پھرو، اللہ کا فضل، تجارت تلاش کرو، کمائی کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رات اور دن کا نظام ہم نے بنایا تاکہ تم شکر کرو اور شرک نہ کرو۔ کیا کرو؟ شکر کرو، تم میرا شکر کرو، میرے موحد بندے بنو۔
میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنو۔ یہ اللہ نے دلائل دے دیے جی۔ یہ 4-5 دلائل ہیں عقلی جو اللہ نے اس بات پہ دیے کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی، اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک تخویف سنائی جی۔ تخویف یعنی ڈراوا۔ قیامت کا ایک منظر اللہ نے پیش کیا تاکہ لوگ ڈریں اور میری بات کو تسلیم کر لیں۔ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خوف کی وجہ سے مان جاتی ہیں، اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشخبری کی وجہ سے مان جاتی ہیں۔ تو قرآن میں اللہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، ڈراوا، خوشخبری۔ مشرکین کے لیے ڈراوا اور مومنوں کے لیے خوشخبری۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو آواز لگائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم گمان کرتے تھے، تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، ہم سے مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں، دکھ دور کر دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، لجے پالتے ہیں، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیں گے، خوش ہوں گے، جانوروں کے دودھ میں برکت ہوگی۔ جن کو تم گمان کرتے تھے دنیا میں، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک، یہ جو ہے نا گمان کرنا، مثلا آپ نے فیس بک پہ بھی شاید کہیں سنا ہو، بیان کر رہے تھے قیامت کے دن نمازیں اڑتی پھرتی ہوں۔ ہاں بیچارے نمازیاں دے ہاتھ پلے نو، عمرے اڑتے پھرتے ہوں، روزے انہوں دا نام نشان نہیں لبے گا، حج عمرے کہیں نظر نہیں آئیں گے، نہ تہجد خیرات صدقے تسبیحاں نہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے علی کی ولایت کو مانتے ہو؟ جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا وہ انبیاء کے برابر بھی عبادت لے آئے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور علی کی ولایت کو مانتا ہے اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائے۔ یہ ہے الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم بڑے گمان کیا کرتے تھے۔ ایک اہل سنت عالم، اہل سنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، قیامت کے دن ایک طرف حضرت ابراہیم کی کرسی ہوگی، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہوگی۔ حضرت ابراہیم بھی آ جائیں گے، میرے پیارے پیغمبر بھی آ جائیں گے، درمیان میں کرسی ہوگی حضرت علی کی، ان کی درمیان میں ہوگی۔ پھر اللہ جنت اور جہنم کی چابیاں حضرت علی کی گود میں رکھ دیں گے، یہ چابیاں اور تیرے کول، جس نو مرضی آئی جنت بھیج تے، جس نو مرضی آئی جنت۔ اب وہ سننے والے کہتے ہیں ہاں جنت تقسیم ہی حضرت علی نے کرنی ہے۔ یہ ہے الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تمہارے بڑے دعوے تھے کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، آئینہ
کہاں ہیں وہ؟ بلاؤ ان کو۔ اس دن بھی یہ کہیں گے زلو انا، وہ ہم سے کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ اور کبھی کہیں گے واللہ ہمیں رب کی قسم ہے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے دیکھو جھوٹ کیسے بولتے ہیں۔ یہ سارے فیصلے قیامت کے میدان میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تم نے جو مفروضے بنائے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، قصے کہانیاں، ان میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے نا، اسی کے متعلق اشارہ کر رہے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک بیان کرنے والے کو الگ کر لیں گے۔ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم الگ کریں گے۔ یہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا، اس امت کا نبی ہوگا۔ وہ گواہی دے گا اس بات کی کہ میں نے رب کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا، میں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام واضح الفاظ میں پہنچایا تھا، اس کی گواہی دے۔ ہر امت میں سے ہم اس کا نبی، بتلانے والا، آگاہ کرنے والا الگ کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، بخاری میں آتا ہے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے ہاں جی کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، رات کو بنایا لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں آرام پکڑو، اور دن کو بنایا لتبتغوا من فضلہ تاکہ تجارت کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ دن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد رات آ گئی، سارے دن کے تھکے ہوئے لوگ سارا کام کاج کیا انہوں نے، تھکے ہوئے ہیں، رات آئی سکون سے سوئے، صبح پھر تازہ دم ہو۔ رات کو سکون کرو، آرام کرو، اور دن میں چلو پھرو، اللہ کا فضل، تجارت تلاش کرو، کمائی کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رات اور دن کا نظام ہم نے بنایا تاکہ تم شکر کرو اور شرک نہ کرو۔ کیا کرو؟ شکر کرو، تم میرا شکر کرو، میرے موحد بندے بنو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنو۔ یہ اللہ نے دلائل دے دیے جی۔ یہ 4-5 دلائل ہیں عقلی جو اللہ نے اس بات پہ دیے کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی، اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک تخویف سنائی، تخویف یعنی ڈراوا، ڈراوا، قیامت کا ایک منظر اللہ نے پیش کیا تاکہ لوگ ڈریں اور میری بات کو تسلیم کر لیں۔ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خوف کی وجہ سے مان جاتی ہیں، اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشخبری کی وجہ سے مان جاتی ہیں۔ تو قرآن میں اللہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، ڈراوا، خوشخبری، مشرکین کے لیے ڈراوا اور مومنوں کے لیے خوشخبری۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو آواز لگائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم گمان کرتے تھے،
تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، ہم سے مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں، دکھ دور کر دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، لجے پالتے ہیں، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیں گے، خوش ہوں گے، جانوروں کے دودھ میں برکت ہوگی۔ جن کو تم گمان کرتے تھے دنیا میں، آئین شرکائی، کہاں ہے میرے شریک؟ یہ جو ہے نا گمان کرنا، مثلا آپ نے فیس بک پہ بھی شاید کہیں سنا ہو، بیان کر رہے تھے قیامت کے دن نمازیں اڑتی پھرتی ہوں۔ ہاں بیچارے نمازیاں دے ہاتھ پلے نو، عمرے اڑتے پھرتے ہوں، روزے انہوں دا نام نشان نہیں لبے گا، حج عمرے کہیں نظر نہیں آئیں گے، نہ تہجد خیرات صدقے تسبیحاں نہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے علی کی ولایت کو مانتے ہو؟ جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا وہ انبیاء کے برابر بھی عبادت لے آئے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور علی کی ولایت کو مانتا ہے، اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائے۔ یہ ہے الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم بڑے گمان کیا کرتے تھے۔ ایک اہل سنت عالم، اہل سنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، قیامت کے دن ایک طرف حضرت ابراہیم کی کرسی ہوگی، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہوگی۔ حضرت ابراہیم بھی آ جائیں گے، میرے پیارے پیغمبر بھی آ جائیں گے، درمیان میں کرسی ہوگی حضرت علی کی، ان کی درمیان میں ہوگی۔ پھر اللہ جنت اور جہنم کی چابیاں حضرت علی کی گود میں رکھ دیں گے، اے چابیاں اور تیرے کول، جس نو مرضی آئی جنت بھیج تے، جس نو مرضی آئی جنت۔ اب وہ سننے والے کہتے ہیں ہاں جنت تقسیم ہی حضرت علی نے کرنی ہے۔ یہ ہے الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تمہارے بڑے دعوے تھے کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، آئینہ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ ان کو۔ اس دن بھی یہ کہیں گے ذلوا عنا، وہ ہم سے کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ اور کبھی کہیں گے واللہ، ہمیں رب کی قسم ہے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے دیکھو جھوٹ کیسے بولتے ہیں۔ یہ سارے فیصلے قیامت کے میدان میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تم نے جو مفروضے بنائے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، قصے کہانیاں ان میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے نا، اسی کے متعلق اشارہ کر رہے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک بیان کرنے والے کو الگ کر لیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ ہم الگ کریں گے۔ یہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا، اس امت کا نبی ہوگا، وہ گواہی دے گا اس بات کی کہ میں نے رب کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا، میں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام واضح الفاظ میں پہنچایا تھا، اس کی گواہی دے۔ ہر امت میں سے ہم اس کا نبی
بتلانے والا، آگاہ کرنے والا الگ کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، بخاری میں آتا ہے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، ہاں جی اللہ میں نے 950 سال تیرا پیغام سنا ہے، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ ان کی قوم کو بلائیں گے، اللہ کہیں گے ہاں بھائی، وہ کہیں گے ہمیں تو انہوں نے کبھی بیان ہی نہیں کیا، انکار کر دیں، انہوں نے کبھی بیان ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہیں گے انہاں تے انکار کر چھڑے ہی، تیرے پاس کوئی گواہ ہیں تو لے آ۔ حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے 9.5 صدیاں کس طرح بیان کی، لیکن وہاں سارا قانون انصاف کے تحت ہے، گواہ ہے تو لا۔ حضرت نوح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو بطور گواہ پیش کریں، آپ میں سارے، کہ انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے حق ادا کیا، اللہ ہم پہ جرا کریں گے۔ تم اس وقت تھے؟ تم تو تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو ہم کہیں گے جو آخری کتاب تو نے اپنے آخری نبی پہ نازل کی تھی، اس کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اسی کو میرے نبی نے بیان کر کے فرمایا، وہ جو دوسرے پارے کی ابتدا میں آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے اور تم سارے لوگوں کے متعلق بیان کرنے والے گواہ ہو۔ اس پہلی امتوں کی گواہی بھی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتی، یہ اس امت کا نبی مراد ہے جی، گواہ سے اس امت کا نبی مراد ہے، اور اس نے اپنی امت کی گواہی دی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کے اٹھیں گے، تو پھر اگر آپ ہمارے حالات سے واقف نہ ہوں اور ہمارے حالات کو نہ جانتے ہوں تو گواہی کیسے دیں گے؟ یہی تو پھر دھوکہ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نبی پاک نے گواہی نہیں دینی ہے، تو اگر آپ ہمارے حالات سے واقف ہی نہ ہوں تو پھر گواہی کیسے دیں گے؟ میں عرض کروں گا، میرے آقا نے فرمایا، بخاری میں آئے کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا وہی سوال جو حضرت عیسیٰ سے کیا گیا تھا، آپ لوگوں سے کہہ کے آئے تھے کہ میری پوجا پاٹ کرنا، مجھے عالم الغیب مختار کل سمجھنا، یہ آپ کہہ کے آئے تھے۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عیسیٰ ابن مریم، میں وہی بات کہوں گا جو مجھ سے پہلے مریم کے بیٹے عیسیٰ رب کے دربار میں کہہ چکے ہوں گے، میں وہی بات کہوں گا، کیا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں اس وقت تک کا تو گواہ ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں، تو جانتا ہے۔ تو ہر امت کا نبی اس امت پہ گواہ بنے گا، وہ بتائے گا کہ میں نے ان کے سامنے تیرا پیغام پہنچا دی ہے۔ انہوں نے مجھے آگے سے کیا جواب دیا، یہ بھی نبی ان کے سامنے ذکر کر دے گا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے کن کو؟ مشرکین کو، ہاتوا برہانکم، تم اپنے شرک پر کوئی دلیل لاؤ، اپنے عقیدے پر کوئی دلیل پیش کرو،
انبیاء نے تو تمہیں جھٹلا دیا ہے۔ ہاتو برہانکم، اپنے شرکیہ نظریات پر کوئی دلیل پیش کرو۔ فعالموا، وہاں پہنچ کے انہیں سمجھ آ جائے گی ان الحق للہ، الوہیت حق تھا تو کس کا تھا؟ ان الحق للہ، الوہیت حق تھا تو اللہ ہی کا تھا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے، جو کچھ دنیا میں افترا کرتے تھے، باتیں بناتے تھے۔ جنت تو ہے ہی حضرت علی کی، تقسیم ہی انہوں نے کرنی ہے۔ جنت کی ساری زمین ہے ہی حضرت حسین کی، تقسیم ہی انہوں نے کرنی ہے۔ ہمارا تعلق ہے ان سے، لہذا جنت ہمارے لیے۔ یہ ساری باتیں افترا جو کچھ وہ کر رہے ہیں دنیا میں، یہ سارے میدان معاشر میں کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام